السلام علیکم ویئرس، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور آج ہمارے ساتھ پھر بہت دنوں بعد سینئر صحافی جمیل چشتی صاحب موجود ہیں. جمیل چشتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کون سی بات رہ گئی جو ہم دوبارہ کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو مشہور ایک قتل کیس کا واقعہ تھا جس کو آپ نے انرتھ کیا تھا جاوید اقبال کے حوالے سے، ہم نے ایک پروگرام بھی بلکہ 3 پروگرام کیے اس کے اوپر. تو اس کے اوپر ایک فلم بھی بن رہی تھی، ان دنوں بھی ذکر ہوا تھا کہ اس پہ فلم بھی بن رہی ہے. اور تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اس فلم کو ریلیز ہونے سے عین ایک روز قبل روک دیا گیا ہے. ہمارے انٹرویو کا ایک تو یہ بھی آج موضوع ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے، اور کچھ اس انٹرویوز پہ سوشل میڈیا پہ ہمارے بہت سے ویورز نے کچھ سوالات ہمارے لیے رکھے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو ہم ویورز ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اسی موضوع پہ بننے والی فلم میں جس میں یاسر حسین ٹائٹل رول کر رہے تھے، لیکن عین ایک روز قبل اس کو ریلیز ہونے سے روک دیا گیا. تو چشتی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس فلم کو عین موقع پہ روک دینے کی؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جو فلم انڈسٹری ہے وہ پہلے ہی بہت زوال پذیر ہے. اگر اس طرح کی فلمیں آ رہی تھیں اور یہ تو بہت ہی یونیک فلم ہوتی میرا خیال ہوگی. میں تو نہیں دیکھا نا سوری، جو فلم آ رہی تھی میں نے تو نہیں دیکھا کہ کیا فلم ہے یا اس میں کیا تھیم ہے یا کیا آئیڈیا ہے، کیونکہ مجھ سے اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. کیونکہ ساری اسٹوری کی اگر رابطہ کیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ میں زیادہ بہتر بتاتا. تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اچھی فلم ہو تو اس کو رکنا نہیں چاہیے. لیکن مجھے ان وجوہات کا نہیں پتا کہ کن وجوہات کی بنا پر سینسر بورڈ نے پہلے پتہ چلا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ریلیز ہونے سے روکا تھا، جبکہ پنجاب اور سندھ نے اجازت دے دی تھی. اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں بھی روک دیا گیا، تو میرے لیے یہ ایک خبر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر وہ فلم اچھی ہے یا ایک ڈفرینٹ موضوع پہ ہے تو اس کو آنا چاہیے، اور اسی طرح ہم فلم انڈسٹری میں دوبارہ ان ہوں گے. جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ اس فلم سے کا مجھ سے رابطہ کسی طریقے سے کسی نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ چیزوں کو گلیمرائز کر کے دکھانا چاہ رہے ہوں گے، کچھ اور طرح سے دکھانا چاہ رہے ہوں گے. تو مجھے نہیں پتا ان کا کن سے رابطہ ہوا، کس سے اسٹوری لی اور کیا اس یقیناً انہوں نے اس کا ٹریلر بھی جاری ہوا پچھلے دنوں، اور اس میں عائشہ عمر سمیت بہت سے اداکار تھے، اور اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ پولیس کا بڑا پازیٹیو رول دکھایا گیا تھا. اور ویسے تو کرائم کے اوپر بننے والی فلمیں ساری دنیا میں ہی پسند کی جاتی ہیں، اور پاکستان میں بھی یقیناً طویل عرصہ جرائم پیشہ افراد کو ہیرو بنا کے دکھایا جاتا رہا. اس فلم کے حوالے سے تو ظاہر ہے ابھی اگلے کچھ دنوں میں یقیناً یہ بات سامنے آئے گی کہ اس کی کیا وجوہات تھیں. اچھا چشتی صاحب، وہ ہمارے ویورز نے جو ہمارے مختلف پروگرام تھے آپ کے انٹرویو کے اس حوالے سے، جاوید اقبال قتل کیس کے حوالے سے اور اس کے دیگر ایشوز کے اوپر، ہمارے ویورز نے بہت سے سوالات رکھے تھے ہمارے لیے. کہ جو ایک تو یہ ہم سے دریافت کیا گیا تھا کہ اس کے جو اختتامی دن تھے ان کے حوالے سے بہت ساری معاملات ہیں. کوئی خودکشی کی بات کی گئی، جبکہ بعد میں جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں اس کے تشدد کے نشانات بھی تھے. تو ایک دفعہ پھر ہم اپنے ویورز کو آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہیں گے کہ اصل میں جاوید اقبال کا اختتام جو تھا وہ تھا کیا؟ پہلے جو ہے نا، میں آپ کا اسی فلم کے حوالے سے تھوڑی سی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ کرائم پہ بہت پاپولر ہوتی ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اس فلم میں شاید اس کو پولیس کا رول انتہائی پازیٹیو دکھایا جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہاں جو کرائم بیس اسٹوری بنی ہے وہ ڈفرینٹ ہوئی ہے. انہوں نے کرائم کو ریئلٹی دکھانے کی بجائے اتنے فکشن میں لے گئے کہ اس سے کرائم میں ریٹ بڑھا ہے.
جیسے مولا جٹ ہو گیا، جیسے اور ایسی فلموں کے ذریعے فلموں کے ذریعے بڑھا ہے، اس سے کلچر ایسا کریٹ ہوا ہے کہ ایک ناانصافی نہیں ملتی اور آخر میں بندوق یا گنڈاسا اٹھا کے وہ آ جاتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ کلچر اس طرح پرموٹ ہوا، میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح ہے، اور اگر اس فلم میں بھی ایسا کچھ دکھایا جا رہا ہے تو ریئلٹی بیس نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ تو پھر تو کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ دوسری آپ نے قطع کلامی کی معافی کو یقیناً ظاہر ہے ایک بندے نے جس نے پورے واقعے کو کور کیا اور وہ اس کے حقائق سے بہت بخوبی آگاہ تھا، اگر ایک فلم میکر اس کو فلم بنانے والی ٹیم جو ہے اگر اسے رجوع نہیں کرتی، اور ڈیفینیٹ انہوں نے جو اخباری تراشے ہوں گے یا اس دیگر جو ان کے پاس معلومات ہوگی، لیکن اگر وہ واقعی اس موضوع پہ سنجیدگی سے فلم بنتی اور وہ کنسرن آپ سے جو متعلقہ ایشوز تھے وہ ڈسکس کرتے ہیں، تو اسکرپٹ اگر بہتر ہوتا تو فلم کا بھی معاملہ بہتر ہوتا۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں جہاں فلمیں بنتی ہیں یا ایون ڈاکیومنٹریز بھی بنتی ہے، اس میں سب سے اہم کام جو ہے وہ اور کاموں کے علاوہ سب سے اہم اس کا سٹوری لائن ہوتا ہے اور ریسرچ ورک ہوتا ہے، اور ریسرچ ورک کے لیے وہ پہلے وہ ریئل سٹوری کے اندر جاتے ہیں، ریئل سٹوری کے اندر جا کے اس کے بعد پھر فکشن یا وہ فلم کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ اور آپ نے جیسے ابھی کہا کہ کرائم کی یہ پاپولر ہوتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے پاپولر کہ وہ بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت سی انگلش فلمیں اور بعد میں اوریجنل ان کے کلپس بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریکٹر یہ تھا، واقعات پہ مبنی فلم۔ ایون ٹائٹینک میں بھی جب ڈوبتا ہوا انہوں نے دکھایا، ٹائٹینک کو گلیمرائز کیا لیکن وہ ریئلٹی سے نہیں ہٹے۔ اس طرح جب آپ ریئلٹی سے نہیں ہٹتے، جب ٹروتھ ہوتا ہے تو ٹروتھ سے آپ پاپولر ہوتے ہو، آپ ہٹ ہوتے ہو، آپ کی فلم بھی ہٹ ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس فلم میں کوئی ریسرچ ورک ہوا ہوگا یا کچھ ایسی بات کوئی نہیں ہوگی کہ جس میں سارے کریکٹر ہی مطلب کہ چینج ہے، جس میں سارا کچھ چینج ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کچھ ہوگا۔ تو باقی آپ کا دوسرا کوشچن تھا کہ جوید اقبال مغل کا انجام کس طرح ہوا، اس پہ میں آؤں گا کہ میں پہلے بھی بے شمار جگہوں پہ بے شمار مقامات پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جوید اقبال مغل جب جیل جاتا ہے، پہلے میں آؤں گا اس پارٹ کی طرف کہ جب وہ اس کو کورٹ نے سزا دی تو اس نے مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا، اور وہ میرا خیال تھا کہ وہ یہ فیصلہ سن کے وہ کانپ جائے گا، لیکن اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ پھر جیل سے جب وہ چلا گیا تو مجھے اطلاعات آتی رہیں کہ جیل میں بڑا ہنگامہ کرتا ہے، وہ سزائے موت کی کوٹھی میں تو بند ہے لیکن رات کو شور مچا دیتا ہے کہ مجھے ایپل چاہیے، مجھے اور کھانے کے لیے کچھ چاہیے، اور جیل والے اس کو مینیج کرتے تھے۔ تو ایک دن اچانک پتہ چلا کہ ایک کال کوٹری جس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، ہائٹ بہت کم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک اور کال کوٹری، دو ساتھ کال کوٹریوں میں ایک میں یہ تھا جوید اقبال مغل اور دوسرے میں وہ ساجد تھا جو اس کے ساتھ ساتھی تھا، بچہ جو تھا۔ تو ایک دن پتہ چلا کہ دونوں نے خودکشی کر لی ہے، میرے لیے حیران کن بات تھی۔ اور ڈاکٹر خالد ہیں، وہ کینیڈا میں وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ آئے تھے، انہوں نے جوید اقبال مغل پہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور ان سے میرا اب تک بھی ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور ڈکلیئر کیا انہوں نے کہ وہ ایک سائیکو پیشنٹ تھا اور وہ اپنا ایول جینیس تھا اور کس طرح اپنا گول اچیو کرنا چاہتا تھا، وہ سائیکیٹرسٹ انہوں نے اپنے حوالے سے لکھا۔ تو میں نے بھی جو ہے اس میں جب میرے کویشچن کچھ ڈفرینٹ تھے اور ابھی ساری زندگی رہیں گے یہی کہ جو پھانسی کی کوٹھی ہوتی ہے اس میں ہزار بند تک لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جانے دی جاتی کہ جس سے کو اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے، کیونکہ عام یہ ہوتا ہے کہ پھانسی سے بچنے کے لیے کہ کوئی خود اس سے پہلے ہی اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کر لے۔ تو اس طرح یہ ہوا کہ جو اس کی ہائٹ بھی بہت کم ہوتی ہے کہ آپ لٹک بھی نہیں سکتے اس کے ساتھ۔ تو میں نے کہا وہ کہتے جی وہ پھندا لیا ہے، میں نے کہا تو کہاں پھندا لے گا؟ تو کیونکہ جیل کے اندر جانے کی پرمیشن نہیں تھی، تو پھر میں نے جو پتہ چلا انہوں نے کہا جی کہ گلے کے گرد جو اوپر لینے والی دو چادریں ہیں دونوں نے یہاں اپنے لی، اور سامنے جو جنگلہ ہوتا ہے وہ جنگلے کے اوپر انہوں نے باندھی
اور اپنے آپ کو جھٹکا دیا. میں نے کہا اتنی ہائٹ سے جھٹکا دیا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا جی نیچے پاؤں پھنسا کے تو زور سے ایسے کیا ایک ہی ٹائم میں. تو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹائم میں دونوں اس طرح بننے کا فیصلہ کرے. میں آپ کو یاد چلتے چلتے ایک اس میں ایک بریکنگ یہ دے جاؤں پوائنٹ دے جاؤں کہ میرے کچھ جاننے والے میرے کچھ دوست تھے جیل کے اندر. تو ان میں قتل کے کیس میں 2 افراد گرفتار تھے. مجھے انہوں نے بتایا کہ جیل میں جب کوٹری میں بند ہوتا ہے تو ان کو کچھ وقت ملتا ہے کہ ان کی چہل قدمی کرائی جاتی ہے. اس کو جیل کی لینگویج میں ڈلائی کہتے ہیں. تو اس نے کہا جی کہ ڈلائی تھی ہماری تو ہم جا رہے تھے تو زمین پہ دونوں کمروں میں جوید اقبال مغل اور ساجد دونوں اسٹریٹ پڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپر چادریں پڑی ہوئی تھی. ہم نے کہا سو رہے ہوں گے. لیکن جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ وہ تو لٹکے پڑے اور ہمیں بتایا کہ انہوں نے خودکشی کر لی. تو یہ خودکشی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. نہ اس کا رجحان تھا, نہ کوئی خودکشی کا سالڈ کوئی میتھڈ بتا پائے ہیں آج تک جیل حکام والے. اگر کوئی میتھڈ نہیں ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جوید اقبال کو جیل میں قتل کیا گیا, جوید اقبال کو مارا گیا. کس نے مارا ہے, کیوں مارا ہے, اس بارے میں بھی تب بہت سے سوالات ہوئے تھے, وہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں. کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ جوید اقبال کی اپیل اگر ہائی کورٹ میں جاتا وہ بری ہو جاتا, یا یہ جو پولیس ہے یا کچھ اور لوگ ہیں وہ مخصوص نہیں اس کیس کو کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کی اگر اپیل آتی تو 7 ایئر بعد آنی تھی, اس لیے اس سے پہلے اوپر سے کہیں سے جہاں سے آرڈر آتے ہیں, آرڈر آیا کہ ان کو دونوں کو ختم کر دو تو ان کو ختم کر دیا, جو کہ میرا خیال غلط ہے. میں نے پہلے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جوید اقبال کو زندہ رکھ کے اتنی اجلت میں چلان بنا کے اس کو اتنی جلدی سزائے موت کا فیصلہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا. اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی کہ کیا اس کا کسی اور گروہ سے لنک تو نہیں ہے, کیا انٹرنیشنل ریکٹ تو نہیں کچھ چلا رہا اس آڑ میں, کیا اس وقت سب سے زیادہ بچوں کی پورنو فلمیں اور دوسری چیزیں ویب سائٹیں ان پہ بہت بڑے مافیا ایک کام کر رہا ہے, کیا وہ جوید اقبال مغل اس مافیا کا حصہ تو نہیں تھا؟ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو جوید اقبال کی موت کے بعد وہ ختم ہو کے رہ گئے. وہ اس کو زندہ رہتا تو آج یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں نہ ہوتے. اگر یہ خودکشی ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ جیل حکام یا کوئی بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی شخص آج بھی آگے یہ بتا دے کہ انہوں نے کس طریقے سے خودکشی کی, دونوں نے ایک ساتھ کیوں کی. اگر ٹھیک ہے اجتماعی خودکشیاں بھی ہوتی ہیں اس میں, لیکن وجوہات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ایک شخص یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ ایک دن پہلے یا اس دن بھی اگر کسی سے اس نے بات کی ہے تو وہ دونوں نارمل تھے, تو ایسا پاسبل نہیں تھا. اچھا جی صاحب, ایک اور بات ہے, یقیناً آپ نے بڑی کھل کے بات کر دی کہ ظاہر ہے یہ خودکشی کسی طور پہ بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی حقائق کی روشنی میں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج تک بہت سے سوالات تشنا ہیں اور وہ ظاہر ہے ان کے جوابات نہیں دے سکے, تو کیا اس واقعے کے بعد جیل کی سطح پہ کوئی انکوائری, کوئی معاملات آپ کے علم میں کوئی ایسی چیز کہ متعلقہ جو ڈیوٹی پہ حضرات تھے ان کے بارے میں کوئی؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو انکوائری سسٹم ہے یہ کیس کو ختم کرنا ہوتا ہے, کیس کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے, فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے. جیسے کہ فیک انکاؤنٹر ہو جاتا ہے پولیس یا کوئی پولیس ٹرانسفر سے کوئی مر جاتا ہے تو اس میں جوڈیشل انکوائری لازمی ہوتی ہے. تو وہ ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں, ایک ڈاکومنٹس میں کوئی ایک انکوائری بنا کے تو اس کے بعد اس میں اپنی فائنڈنگ لکھ کے اس کو فائل کر دیا جاتا ہے جی ہم نے انکوائری کی تھی. تو مجھے نہیں یاد کہ اس کی کوئی ایسی انکوائری اگر ہوئی تھی تو ایسی کوئی انکوائری کر کے انہوں نے یہ کتاب چیپٹر ویورز یقیناً آپ کو بہت سے سوالات جو آپ کے تھے اس میں بہت سارے جوابات مل گئے ہوں گے کہ جاوید اقبال اگر مرڈرر تھا تو اس کا اپنا انجام بھی اسی صورت میں نکلا کہ اس کو بھی قتل کیا گیا. اب جاوید اقبال نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا 100 بچوں کے حوالے سے, وہ اگر وہ زندہ رہتا تو بہت سارے مزید حقائق سامنے آ سکتے تھے. جیتی صاحب جاتے جاتے صرف اس موضوع پہ ایک چھوٹی سی بات میں پوچھنا چاہوں گا
کیا یہ طے ہے کہ جاوید اقبال ذہنی مریض تھا؟ ڈیفینیٹ یہ بات طے ہے کہ ذہنی مریض تھا. کہ آپ نے اس پہ جو ڈاکیومنٹریز بنی ہے یا میں نے جو اس کے جی وہ انٹرویوز کیے وہ ہیں ڈاکٹر جو آپ کینیڈا نے والے آپ بات بتا رہے ہیں انہوں نے بھی یہی بات انہوں کی. نے ہاں تو وہ ذہنی مریض ہے. جب اس نے یہ کہا کہ میری ان حرکتوں کی وجہ سے میری ایک ماں مر گئی، تو میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ میں 100 بچوں کی ماؤں کو رلاؤں گا. اس نے جب گرفتاری میرے سامنے جب آیا تو اس نے یہ کہا، مجھے کہا، اور میں نے یہ کورٹ میں بھی بیان دیا ہے، یہ کورٹ کے ریکارڈ میں یہ بیان موجود ہے. یہ ریکارڈ کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ میرے پاس اب بھی اتنے پیسے تھے کہ میں اور بھی بچوں کا مرڈر کر سکتا، لیکن میں نے اب رب سے وعدہ یہ کیا تھا کہ میں 100 مائیں رلاؤں گا، اس لیے میں نے 100 مائیں رلائیں، 100 بچوں کا قتل کر کے یہ میں یہاں سے چلا گیا خط لکھنے کے بعد پولیس کو رہا. تو ایسے آدمی کو وہ بالکل سائیکو تھا، بالکل سائیکو تھا، ایول جینیس تھا. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بچپن میں بہت زیادہ پیسے کا آ جانا، اور پھر بچپن میں ہی دو دفعہ جیل جانا، اور پھر گھر والوں کا رویہ سلوک. تو مجھے تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ شاید اب انہوں نے کہ اس کا مزار بنا لیا ہوا ہے گھر کے قریب. وہ تو جس طرح وہاں پہ تو وہ اورنج بس والا سلسلہ وہ تو آبادی ختم نہیں ہوگی. نہیں جہاں اس کی قبر شاد باغ کی بات ہے، اچھا شاد باغ میں، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے نہیں کہ قبروں کو مزار بنانے میں کون سی دیر لگتی ہے. وہ پہلے سے ہی اس کو جب گرفتاری جب وہ خط لکھ کے روپوش ہوا تھا تب بھی یہ کہہ رہے تھے جی کہ اس کو کوئی چیزیں پہلے سے اس کو دراغ ہو جاتا تھا، اس کو کوئی روحانی پیشوا ٹائپ بنا کے پیش کر رہے تھے. ٹھیک. اور اس کا ایک مثال فنی سی ہے کہ جی اسے گھر والوں نے کہا کہ مجھے ایگ چاہیے، انہوں نے کہا ایگ نہیں، انہوں نے کہا ابھی آ جاتے ہیں. اسی طرح گلی میں ایگ بیچنے والا آ گیا، یہ اس کے بھائیوں نے بتایا، اور اس کے گھر میں بیٹھ کے میں نے سنا جب وہ پکڑا نہیں گیا کرامات. تو یہ ہمارے یہ ہے. اچھا ایک اور بات ہم اپنے انٹرویو کے اختتام کی طرف ہیں. ان دنوں بھی جو وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی عدالتوں کے حوالے سے بڑا بیان دیا ہے کہ وہاں پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، ان کو بھی پنجابی میں اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے. لیکن جاوید اقبال کیس میں بھی یہ بات کا سامنے آنا کہ محض اس کی ڈائری کی بنیاد پہ اسے سزا دے دینا. کس نے کہا ڈائری کی بنیاد پہ سزا دی؟ یہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہ ڈائری کی بنیاد پہ یہ سزا نہیں ہوئی. میں یہاں یہ بھی پھر انکشاف کروں کہ جاوید اقبال نے خط پر وہ تصاویر لکھا تھا، اس کے گھر میں جا کے ویڈیوز اور ڈائری اور ساری چیزیں پولیس نہیں، میں نے اپنے آپ قبضے میں لے لی تھی. میں نے سب سے پہلے وہ اس کو پڑھا تھا، ڈائری کے ایک ایک صفحے کو پڑھا تھا، اور اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بندہ واقعی سائیکو کلر ہے. مجھے بتایا کہ ڈائری کی بنیاد پہ ہوئی ہے. اس پہ ڈاکیومنٹری بنانے والوں نے 100 گھروں کا وزٹ کیا ہے، جنہوں نے لنڈن میں جا کے ڈاکیومنٹریز چلائی ہے 100 گھروں کا وزٹ کیا ہے. میرا اس دن بھی یہ سوال تھا، اگر ایک پلیس پہ، اگر اس جگہ پہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یا میں بیٹھا ہوں وہاں تصویر بنی ہے، اس کے گھر کے کمرے میں بچوں کی تصویریں بنی ہیں، اس کے بعد اگر وہ بچے، اس کا کلیم ہے کہ میں نے مار دی ہے، اور وہ بچے اپنے گھروں میں نہیں گئے اور آج تک کہیں سامنے نہیں آئے، تو اس سے ظاہر بات وہ اس کی بات کی تصدیق اس کی بات کی تصدیق ہوتی ہے. ہاں ایک اس نے جھوٹ بولا تھا کہ آج میں نے اپنے سب سے لاڈلے ساجد کو بھی مار دیا. اس کی بہن نے مجھے یہ کہا تھا تب کہ اگر ساجد کو مارنے کا ذکر کیا تو اس نے پھر کوئی نہیں مارا ہوگا. یہ بات اس کی بہن نے کی تھی، اور واقعی ساجد بعد میں زندہ نکلا. تو اس نے کہا تھا کہ میں نے تو جان کے لکھا تھا. یہ وہی ساجد ہے جو ساکھالی کوٹلی میں وہ جو خودکشی کا معاملہ ہے. ویورز آپ کو یقیناً آج کا یہ ایپیسوڈ نہ صرف بہت سارے سوالات کے جوابات لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے کیس کی نشاندہی کر رہا ہے جو شاید
کبھی بھی جس کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقائق اس لیے سامنے نہیں آ سکتے کہ اصل مجرم جو تھا وہ موجود نہیں ہے، اور ہمارے ہاں انویسٹیگیشن کا اور عدالتوں کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا مایوس کن اور پریشان کن ہے کہ وہ حقائق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقائق کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دی جرنلسٹ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چشتی صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے اور بہت سے ایسے واقعات، بہت سی ایسی کرائم سٹوریز پہ بھی بات کریں گے جو آج تک اخبارات کے بعد ان کی حقائق جو چشتی صاحب کے سینے میں موجود ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے۔ اللہ نے کے بعد خدا حافظ۔